ناظرین، ویلکم بیک. آپ کو دوبارہ جو ہے وہ پروگرام کے اس حصے میں خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پر جانے سے پہلے ساری گفتگو ہو رہی تھی. ہم نے کہا کہ یہ ہدایت جو ہے یہ حق کی آواز ہے اور اس کا سفر 7 سالوں کا ہمارا اور آپ کا ساتھ ہے. 7ویں سالگرہ جو ہے وہ پرسوں ہم نے منائی. اور وہ تمام لوگ جو کہ جنہوں نے شرکت کی اور جن لوگوں نے ٹیلی ویژن سیٹس پہ دیکھی وہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے آج اپنے ڈائریکٹر صاحب جناب سید سجاد حسین بخاری صاحب کو دعوت دی ہے. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. جی بہت شکریہ. کہ بات ہو رہی تھی کہ ساری کہ یہ تمام جو بھی ہم بدلتی ہوئی صورتحال ہے، تمام چیزیں ہیں بہت آسانی کے ساتھ آج کل جو ہے وہ ڈیلیور ہو جاتی ہے. ایک تشیع کا دور گزرا کہ ایک دوسرے کو بتانے سے بھی قاصر تھے کہ ہم مکتب محمد آل محمد کے پیروکار ہیں. خاموشی سے جو ہے وہ جایا کرتے تھے لوگ، چھپ چھپا کر ایک دوسرے کو سید الشہداء کا پرسہ دیا کرتے تھے. ایک وقت الحمدللہ یہ آیا کہ اس وقت جو ہے وہ مومنین کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. جو انڈرسٹینڈنگز ہیں، جو تشیع کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، وہ تمام چیزیں اس وقت جو ہے وہ کھل گئیں، سامنے ہو گئیں. اور ماشاءاللہ جو ہے وہ ہدایت کا سفر اپنے جو ہے وہ 7 سال پورے کر چکا اور 7 سال کی 7ویں سالگرہ ہوئی. تو اس بہرحال جس طرح کانٹینٹ بنتا ہے، جس طرح اسکرین پہ لایا جاتا ہے، اس پیچھے کتنی محنت اور مشقت جو ہوتی ہے وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے. مگر سالگرہ کا کامیاب ہونا اور بہترین مطلب اس ہدایت کے سفر کا جو ایک وہ ہے، اس کا ایک لطف اور اس کی جو فیلنگز ہیں وہ ایک الگ ہی چیز ہے. میں چاہوں گا وہ کیا فیلنگز ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ خوشی ہے اس بات کی کہ آج آپ کے ساتھ صبح ہدایت میں جو ہے وہ شرکت کا موقع جو ہے وہ بنا میرے لیے اور آپ کے ساتھ بیٹھنا ملا. ناظرین کو بہت بہت السلام علیکم عرض کرتا ہوں. پہلے آپ کے سوال کے جواب میں کہ دیکھیں، شیعت 1400 سال سے جو ہمارا عزاداری کے حوالے سے، مجالس کے حوالے سے جو آغاز تھا، ہے اور انشاءاللہ روز قیامت تک رہے گا، اس کا مختلف ادوار میں مختلف سچویشنز رہی ہیں ہماری. کہ بہت سخت وقت بھی آئے ہیں ہم پہ کہ عزاداری کرنا تو کجا نان لینا بھی مومنین کے لیے مشکل تھا. ایسے ایسے دور بھی دیکھے ہم نے. اور پھر الحمدللہ جیسے جیسے جو ہے مومنین کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، جیسے جیسے وقت بدلتے رہے، تیسی تیسی ضروریات جو ہیں ان کے مطابق آرگنائز بھی ہوتی رہیں. پہلے سمجھیں کہ کوئی کسی گاؤں میں، کسی شہر میں 1-2 آدمی آرگنائزر ہوا کرتے تھے. ابھی ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی جگہ پہ 2-2 3-3 امام بارگاہ جو ہیں اس وقت کام کر رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پہلے چند یعنی 100 یا سینکڑوں میں لوگ ہوا کرتے تھے مجالس میں، بڑی بڑی مجالس میں. اب ماشاءاللہ ہزاروں میں، لاکھوں میں. تو یہ سب مولا کا کرم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جو مکتب تشیع ہے، اس کی تشریح میں جو ہے علماء کرام جو تھے اور جو پڑھے لکھے ذاکرین تھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ کوئی بھی رنگ دے لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایسے پڑھے لکھے مولا کے ملنگ گزرے ہیں. میں انہیں لفظ ملنگ کا اس لیے دوں گا کہ ان کا انداز ملنگانہ تھا، لیکن وہ گلی محلوں میں، گھروں میں جا کے مولا کی تبلیغ اس رنگ میں کیا کرتے تھے کہ کانوں کان کسی کو خبر بھی نہ ہو، لیکن وہ اپنا پیغام بھی جو تھے وہ ڈیلیور کر لیا کرتے تھے. تو یہ ذرائع تھے ہمارے کسی وقت میں. آج الحمدللہ یعنی بقول آپ کے جیسا ناظرین بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ پھر یہ جو دور ہے اس میں میڈیا کی جو ضرورت تھی، افادیت تھی، اس سے کون واقف نہیں ہے، کون جانتا نہیں ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ پورے عالم اسلام میں شیعت کی جو آواز تھی میڈیا کی شکل میں، وہ ہدایت کے نام سے جانی اور پہچانی گئی. میں اکثر و بیشتر بات کیا کرتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ہم آن ایئر ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ علی ولی اللہ سننے کے لیے ترستے تھے. اور جب یہ آواز ہمارے کانوں پہ پڑی اور دیکھنے کو اسکرین پہ ملی تو مولا کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. تو یہ سفر کتنی مشکلوں سے جو ہے، کن کن مراحل سے طے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آرگنائزرز ہیں، مولانا صاحبان ہیں، ان سے کہیں زیادہ مومنین اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں اس کو. یہ تو یعنی فنانشلی پرابلمز کے حوالے سے جانتے ہیں، اور تھریڈ جو ان کو ملتے رہے ہیں وہ
اس صورتحال سے واقف ہے. لیکن مومنین بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے ساتھ روز اول سے اٹیچ ہیں وہ بھی اس کی مشکلات پریشانیاں سب سے جانتے ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ ایک وقت تھا سمجھیں کہ 2-4-5 گھنٹے کے لیے جو شروع ہوا اور پھر 6 گھنٹے ہوا, پھر ماشاءاللہ ایک یعنی آدھا دن, پھر 24 آور. تو دیکھیں سفر جو ہے وہ کس آسن اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ جاری ساری ہے. اور آج الحمدللہ ہم نے 7ویں سالگرہ جو ہے وہ 2 دن پہلے ہم نے منائی ہے. اور کوئی بھی پروگرام آرگنائز کرنا, پروگرام تیار ہو کے اسکرین پہ آ جانا اور چیز ہے, وہی میں نے عرض کی, لیکن اس کے پیچھے جو تگ و دو ہے کتنی دقت ہے. ماشاءاللہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید واحد چینل ہے کہ جس میں کام کرنے والے سٹاف جو ہے وہ کس قدر قلیل ہے, کس قدر کم سٹاف کے ساتھ جو یہ ایک پروگرام ماشاءاللہ اچھے طریقے سے تیار کر کے مومنین کے سامنے اسکرین پہ لے آنا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا ہی خاصہ ہے. ہدایت کا سٹاف جو ہے وہ ماشاءاللہ کسی بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کم نہیں ہے کسی سے, اور بہت ساری اب جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ کم ہوتے ہوئے بھی یعنی ایک فرد جو ہے وہ 10 شخصوں کا کام کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو اس لحاظ سے بھی آپ سب جو ہے اسکرین کے بیہائنڈ جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں. اور یہ جو سالگرہ کا پروگرام تھا یونیورسٹی کا, اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سٹاف نے شب و روز محنت کر کے اور یہ خوبصورت پروگرام کر کے وہ بھی لائیو جو ہے وہ دنیا کے سامنے مومنین کے سامنے لیے پیش کیا. تو بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہے, بلکہ مومنین کی جو کالز کا سلسلہ ہے پرسوں سے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاری ساری ہے ماشاءاللہ. اچھا, جہاں پر میں تھوڑا سا اس کو پھر پیچھے لے کے جاؤں گا, جیسے آپ نے عرض کی کہ بلکہ پہلے اپنے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ ڈاکٹر مہدی عرض کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر مہدی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں, فرمائیے. جی اصل میں وہ یہ تھا وہ جو ماشاءاللہ سے جو ہدایت ٹی وی کی اینیورسری ہوئی تھی اور اس میں وہ جو ڈرا رکھا گیا تھا زیارت کے لیے, تو اصل میں میری اس میں شمولیت ہو نہیں پائی تھی کیونکہ میں تھوڑا سا بزی تھا, تو نہ وہ پروگرام میں ٹی وی پہ دیکھ سکا. لیکن میں نے 5 ٹکٹس مطلب وہ ایک طریقے سے وہ ہدیہ دے کے میں نے لیے تھے, تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ رضامند وغیرہ. عمرہ کے لیے جو ٹکٹ نمبر اناؤنس ہوا جو خورا نکلا وہ ہے 700, اور عراق کی زیارت کے لیے 380, اور ایران کی زیارت ایران کے لیے 413. تو یہ 3 نمبر ہیں. اگر اس میں سے آپ کا کوئی نمبر ہے تو آپ یقیناً خوش نصیبوں میں شامل ہیں جو کہ قرآن دازی کے اندر یہ نمبر آئے ہیں. اچھا, نمبر 380, 413 and 700 جناب 413, 480 اور 700. 700 جو ہے وہ عمرہ کے لیے ہے, اور 380 380 جو ہے وہ عراق کی زیارت کے لیے, اور 413 413 جو ہے وہ ایران زیارت ایران کے لیے ہے. اچھا بہت شکریہ, میں چیک کر لوں گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے ہمارے ساتھ, جزاک اللہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہیپی اینیورسری آف ہدایت. جناب کون بھائیو کہاں سے؟ محمد افضال جرمنی سے. جناب افضال صاحب فرمائیے, خوش آمدید. آپ ٹی وی پہ خبریں دیتے ہیں, اچھے پروگرام دیتے ہیں. چلیں آج ہم آپ کو ایک خبر دیتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اخبار میں جو خبر آئی ہے کہ کرپٹ لوگوں کی ٹاپ 10 کی لسٹ آئی ہے. لگ رہا ہے ٹریکٹر تے سکوٹر اخبار لبن ٹر گئے نے. 3 گھنٹے نہیں ٹرانسفر پہ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. کپتان نو تے انج پیندے نے جن انہاں دا کوئی بالی وارث نہیں. اوکے جی, خدا حافظ. یہ اوپن پلیٹ فارم کا مزہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کا جو فیلنگز ہیں وہ بیان کریں. بہرحال ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو کہ ٹاپک پر رہتے ہوئے کالز بھی لیں اور ٹاپک پر رہتے ہوئے ہم گفتگو بھی کی جائے. تو اب یہ تمام چیزیں ہیں, اور یہ جو ساری چیزیں ہوئیں, یہ تمام باتیں ہوئیں. میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا کہ ہم اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا پیچھے لے کر جائیں, جو آپ نے عرض کی کہ ہم نے اس کو چند گھنٹے کی نشریات سے شروع کیا اور بڑی تھریٹس تھیں اور یہ تمام چیزیں تھیں. یقیناً اس کو اگر اس کا ایک نفسیاتی جائزہ لیا جائے اور اس کو غور کیا جائے
کہ لوگوں کی نفسیات کے اوپر اس کو پرکھا جائے تو آپ یقین کریں کہ وہ بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہوگا کہ جہاں پر جو کہ ہدایت ٹیلی ویژن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ فرسٹ پہلا UK یورپ کا شیعہ ٹی وی ہے، اور 1000 سال کے بعد 1000 سال کے 1400 سال کے پروپیگنڈے کے بعد ایک ٹی وی قدم رکھ رہا ہے جو مکتب محمد و آل محمد کی نمائندگی کرے گا اور ان سوالوں کے جوابات دے گا جو کہ نسلاً بعد نسلاً گمراہ کرتے ہوئے لوگوں کو چلے آ رہے ہیں. تو ان کے اندر کیا کس لیول کی کھلبلی ہوئی ہوگی، ایک چیز یہ سامنے آتی ہے. پھر اس کے بعد آپ سفر شروع کرتے ہیں، پھر لوگوں ظاہری بات ہے ایک لوگوں کا اس کے اندر ایموشنل بھی ہونا ہے، ہماری بھی اپنی کمیونٹی کا والہانہ اس طرف سے استقبال بھی ہے، دوسرا ان کی بھی خوشی قابل دید ہوگی اور دشمن کی بھی. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، مزید کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کون بھائی ہو، کہاں سے؟ جی میں اسد بول رہا ہوں بلیک بن سے. اسد صاحب بلیک بن سے خوش آمدید کہیں گے جناب. خوش آمدید آپ کو بھی. آپ کو پہلے تو ہدایت کی 7ویں سالگرہ سب کو مبارک ہو. جو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور بڑی کاوشیں ہیں آپ کی اس کے اندر، بڑی محنت ہے. نہیں ایسا ایک مسئلہ کوئی نہیں. میں اصل میں فون اس لیے کہ آج ویسے میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آج میں آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہا تھا تو سجاد صاحب بیٹھے ہیں سامنے. بہت شکریہ. تو میں تھوڑا سا کیونکہ انہوں نے کافی اچھی باتیں کہیں ہدایت کے لیے. میں اصل میں مجھے ہدایت کے ساتھ تقریباً 5-6 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. تو میں نے سجاد صاحب کو کافی دفعہ قریب سے دیکھا ہے، اور ان کی جو سب سے اچھی بات مجھے جو کیونکہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈائریکٹرز بھی ماشاءاللہ کافی کام کرتے ہیں، تو مجھے جو سب سے ان کی اچھی خوبی یہ لگتی ہے کیونکہ ان کا اخلاق بہت خوبصورت ہے، بہت نفیس انسان ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ مومنین جو دیکھ رہے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ جو یہ کاوشیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. اور آپ سب کو میری طرف سے ہماری ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت مبارک ہو. بہت ہی محنت ہے ان کی اس کے اندر. ہمارے جو ہے وہ براڈ کاسٹ انجینئر ہیں باقاعدہ، اور مطلب بڑی معصومانہ سوالات کرتے ہیں، اور بڑی مطلب بہت کاوش ہے ان کی جو ہے وہ، جتنی بھی ہماری ٹیکنیکل سپورٹ ہے جو لوگ کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ جی دیکھیں ابھی بات سے بات ہے کہ آج سے 6 سال پہلے دیکھیں تو اسد بالکل ایک ینگ سا چھوٹا سا نوجوان تھا. تو جب یہ سفر کے ساتھ جو ہے نا آغاز ہوا تو تب سے اب تک ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی کچھ دیکھنے کو سمجھنے کو جو ہے نا موقع ملا ہے. تو خوشی ہے ماشاءاللہ ایسے نوجوان جو ہمارے اس مشن کے ساتھ، جو آل محمد کے مشن کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو یہ سب جذبہ ہے نا، یہ سب ان بچوں کی محنتیں ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب. علی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیسے ہیں؟ عمران فضل صاحب ناٹنگھم سے خوش آمدید کہیں گے آپ کو جناب. میں کہتا ہوں جی میری زندگی میں ہدایت ٹی وی ایک انقلاب بن کے آیا تھا ماشاءاللہ. یہ اتنی مجھے خوشی ہوئی تھی کہ جب پہلی دفعہ یہ میرا مطلب پروگرام سٹارٹ ہوئے تھے تو حافظی صاحب آتے تھے اور میں منتظر رہتا تھا. میرا تمام ایکٹیویٹیز جو تھی، جو میری میرا مطلب عام حالات میں جہاں کہیں بھی جاتا تھا میرا آنا جانا بند ہو گیا تھا، اور میں بیٹھا رہتا تھا ٹی وی ہدایت ٹی وی کے آگے، اور اتنی خوشی ہوئی تھی. ایسا لگا تھا کہ جیسے کسی اجنبی دنیا میں کوئی اپنا مل جائے. واہ 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 سبحان اللہ. بہت خوبصورت. یقین کریں کہ میں اپنے آپ میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہو جاتی جیسے زندگی میں کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے. بالکل کوئی شک نہیں. میں اس طرح ہدایت ٹی وی کو پایا، اور جہاں تک ہوتی رہی میری کوشش کہ میں سپورٹ بھی کرتا رہا ہوں، اور ابھی بھی انشاءاللہ کروں گا. اور ماشاءاللہ. اور یہ واقعی جو آپ بات کہہ رہے تھے نا کہ 1400 سال بعد یہ ایسا انقلاب آیا ہے. یقین کریں کہ ہمارے کیا کئی عالموں کے برادران عالموں کو شعور دینے والا ہدایت ٹی وی ہے. ماشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہے.
بالکل یقین کریں ہماری تو ہے سو ہے. اور دنیا میں یہاں خاص کر یو کے میں مجھے جو لوگ جن لوگوں نے, کیونکہ پروپیگنڈا یہ 1400 سال کا ہے, بالکل بالکل یہ انشاءاللہ جس طرح ریکور کر رہا ہے نا, کہ ریکوری جس طرح ہو رہی ہے اور علم مل رہا ہے, لوگوں کو علم مل رہا ہے, جو صاحب علم ہے یہ ان کے لیے ہدایت ہے. ان لوگوں کو نہیں جن لوگوں کو روک کے رکھا ہوا ہے, جن کو ہوش ہی نہیں آنے. وہ کہتے جاگا ہوا سویا بندے کو تو جگایا جا سکتا ہے, آگے کی چارپائی بھی اٹھا دے تو وہ سویا رہتا ہے. بے شک ایسے جو جاگنا ہی نہیں چاہے گا اس کو کیا اٹھائیں گے آپ؟ ہاں, یعنی کہ اس کی چارپائی بھی اٹھا دے تو اسے بالکل پروٹینڈ کر رہے ہیں, سو رہا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جو پروٹینڈ کر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں گے, بالکل آئیں گے, بالکل آئیں گے, ان کو بھی ہوگی, بالکل آئیں گے. مجھے یقین کرے یہاں ہمارے شہر میں ریڈیو ہے, وہاں پہ پہلی دفعہ یہ میں نے بات سنی کہ وہ پہلے تو 3 صحاب مطلب ان کے ذکر کر رہے تھے تینوں کے, اور اس کے بعد جو لقب کے ساتھ بلایا مولا علی کو, کہ ولایت جو دی گئی تھی, ولایت کے وارث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں نے شکر کیا, میں نے کہا یہ بات تو سخت ہو گئی ہے. بالکل 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 ہوگی, اور بھی اترے گی, ابھی حلق سے اور اترے گا انشاءاللہ. اور دور راستہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے جیسے ہی ہیں جن کو دین سے دور رکھا. بالکل بالکل, کوئی فرق تھوڑی ہے. دین پروموٹ کرتے رہے ہیں, سیاسی دین ہی پروموٹ ہوتا رہا ہے. چلے آئے کہاں سے, وہ سارے کربلا کے بعد جتنے بھی بادشاہ ہے وہ سب مطلب وہ سیاسی اسلام لے کے آئے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ عمران فیض صاحب. پتہ چل جائے گا لوگوں کو. ٹھیک, بہت شکریہ, بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسوی بھائی, بخاری صاحب آپ کو بھی سلام. نقوی صاحب خوش آمدید. ماشاءاللہ 7th اینیورسری آپ نے کل, ہم نے پرسوں بھی دیکھی, کل بھی دیکھی. بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے اپنے مقاصد اور اپنا پروگرام جو دکھائے ہیں اور آج تک جو دیکھتے آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کاوش جو ہے یہ ساری علماء حضرات کی اور بخاری جیسے مجاہد لوگوں کی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف اپنی زندگی کا مقصد یہی آل محمد کی ثناء اور آل محمد کے فرامین کو آگے بڑھانا ہوتا ہے, اور یہی مقصد ان کی زندگی کا جو ہے وہ انسان کے لیے آگے مشعل راہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جب یہ ہدایت شروع ہوا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ پہلی اذان جب ملی تھی ہدایت پہ علی ولی اللہ کی, اور وہ بھی مولانا حافظی صاحب کی آواز میں تھی, تو یقین کرو کہ ہم بیٹھے ہوئے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اس بات پہ کہ یا اللہ آج تو نے یہ بھی موقع دیا کہ آج تو ٹی وی پہ پوری دنیا علی ولی اللہ کی اذان کو سن رہا ہے. واہ واہ, ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور وہ وقت آ گیا کہ آج علی ولی اللہ کا 7 سال ہو گئے, وہ وقت آ گیا کہ علی ولی اللہ کی اذان جب ہوتی ہے تو ہم خوشی و خصوص کے ساتھ دیکھتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ یہ اذان کا مقصد کیا تھا, یہ اذان ہوئی کس طریقے سے تھی, اور اذان کا اصل دینے کا جو ذریعہ تھا وہ کیا تھا. اور ابھی تک تو ہم مسجدوں میں, ہم بارگاہوں میں جاتے تھے اور ہم سنتے تھے, مجالس سنتے تھے, اور وہی سوال جواب جو ہوتے تھے وہاں ہی سن کے, وہاں ہی بھول کے, وہاں ہی ختم کر کے ہم چلے آتے تھے. لیکن آفرین ہے ہدایت ٹی وی پہ کہ جس نے آ کے ہمیں اس طرح قوم کو جگایا, بلکہ دنیا کو جگایا, بلکہ دنیا اسلام کو اس طریقے سے جگایا کہ جو بڑے بڑے سوالات لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے لیے تانا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, آج وہ منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ جو جھوٹ بولتے آ رہے تھے اور جو جھوٹ ہم سنتے آ رہے تھے, آج اس جھوٹ کا نظارہ اگر کیا تو ہدایت ٹی وی پہ آگے علماء نے کیا اور بتا دیا کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا. اور یہی ہدایت کی پالیسی ہم نے دیکھی کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا, جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا, ہمیشہ حق کا ساتھ دیا, جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی ایک ایسا قلعہ سمجھ لیں یا ایسی فرنٹ لائن سمجھ لیں جو صرف حق اور سچ پہ بات کرتی ہے. اور پھر ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں خاص طور پہ دیکھ رہا ہوں اس بات پہ
کہ میں نے اور ٹی ویوں پہ دیکھا جب کوئی سوالات ہوتے ہیں تو جب مشکل میں کوئی عالم پھنستا ہے تو وہ یا تو کال کو کاٹ دیتے ہیں یا پھر کوئی اور سلسلہ گول مول کر جاتے ہیں، لیکن ایک ہدایت ٹی وی ایسا میں نے دیکھا آسان ہے کہ غصہ کر جاتے ہیں آگے کالر کا جو خوش دلی سے ان کی گالیاں بھی سنتے رہے، ان کی باتیں بھی سنتے رہے اور بڑے آرام اور سکون کے ساتھ ان کی تسلی بھی کرتے رہے اور ان کو جواب بھی دیتے رہے، اور آج بھی علماء حق کی پہچان ہی ہے کہ کھلے عام یہ چیلنج بھی دیا ہوا انہوں نے کہ آؤ پوچھو، جو بھی سوال پوچھو کہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ یہ کوئی اور کسی ٹی وی پہ یہ پالیسی ہم نے نہیں دیکھی کہ ہر قسم کے سوال الٹے سیدھے اور ہر قسم کی گالیاں سننے کے باوجود تحمل، پیار، صبر، محبت جو ہمیں امام حسین سے ملا، جو ہمیں کربلا والوں سے ملا، جو اسٹیبلٹی ہم نے کربلا والوں کے خطروں میں دیکھی وہ ہم نے ہدایت میں بھی دیکھی کہ وہ بڑے صبر و سکون کے ساتھ ان کا جواب بھی دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، آج میں تھوڑی سی بات کروں اگر اجازت دے دیں تو، یہی وجہ ہے کہ آج اس کی اس اسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہمارے مقصد ہے، آج ہماری نوجوان نسل بھی آج یہ سن کے ان سوالوں کے جواب سن کے لوگوں کو جواب دینے کے قابل ہو، اس طریقے سے ہو گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا غیور عباس جو ابھی وہاں 5-6 سال کا تھا تو وہ ٹی وی پہ سوال کرنے شروع کر دیے تھے اس نے، غیور عباس نے، آج ماشاءاللہ وہ 13 سال کا ہو گیا اور آج وہ اس طریقے سے علم حاصل کر چکا ہے ٹی وی والوں سے کہ آپ یقین کریں کہ آپ کو اسکول میں بھی بات ہوتی ہے تو اس سے بات نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم اپنے مولوی سے پوچھیں گے پھر آپ سے بات کریں گے، آپ تو ہمیں بولنے نہیں دیتے، وہ اس طریقے سے اس کو بات کر لیتا ہے۔ تو یہ حوصلہ، یہ ذہن، یہ علم دیا تو ہدایت ٹی وی والوں نے دیا، جس کی وجہ سے آج ہماری اولاد، ہمارے بچے جو ہیں اس ٹی وی سے علم حاصل کر کے بات کرنے کے قابل میں کہتا ہوں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں آل محمد کا، شکر ادا کرتا ہوں مولا حسین کا، شکر ادا کرتا ہوں ہدایت ٹی وی والوں کا کہ جنہوں نے ہمیں گھر میں بیٹھے، ڈرائنگ روموں میں بیٹھے، پہلے جانا ہوتا تھا تو علماء کے پاس جانا ہوتا تھا، لیکن اب ڈرائنگ روموں میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، سڑکوں بازاروں میں، ایک دن میں دکان پہ گوشت لینے گیا تو وہاں پہ میں کھڑا تھا، وہ کہنے لگے شاہ جی مجھے ہمیں یہ بات تو بتائیں، میں نے کہا کیا بتاؤں؟ انہوں نے کہا میں الٹا سا سوال کر دیا، میں نے اس کا جواب دے دیا، وہ کہنے لگے جی دکھاؤ، انہوں نے میرے پاس کتاب پڑھی تھی بخاری میں، لا کے اس کے آگے رکھ دی، لے پڑھ لے، اس پہ یہ لکھا ہو تمہارا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو قدرتی تو ہدایت والے بھی اوپر سے وہ پروگرام سوال جواب ہو رہا تھا، میں نے کہا یہ دیکھ لیں یہاں بھی سوال ہو رہے ہیں، اگر پوچھنا ہو تو کھلے دل سے۔ بالکل ایسے بہت بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمیں ہدایت والوں نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخاری صاحب جیسے مجاہد آدمیوں کو بھی زندگی اور تندرستی دے کہ وہ کام کرتے رہے اور ہمیں اس چیز کا موقع ملتا رہے، ہم علم حاصل کرتے رہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ماشاءاللہ یہ سمجھیں کہ آپ جیسے مومنین کا ساتھ، آپ جیسے جو ہے بزرگوں کا ساتھ رہا ہے ہدایت کے ساتھ، تو تب جا کے یہ سفر یہاں تک پہنچا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ مومنین ہیں کہ جو روز اول سے ہدایت کے ساتھ ماشاءاللہ جو ہے وہ انتہائی مشکل وقت میں بھی ہدایت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس قدر غلیظ پروپیگنڈا جو ہدایت کے خلاف ہوتا رہا ہے، اور یہ آفرین ہے نقوی صاحب ان دوستوں میں سے ہیں، ان مومنین سے ہیں کہ جن پہ کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے کا جو ہے نا وہ اثر نہیں ہوا۔ یہ تمام باتوں پہ اوپر جو ہے وہ ابھی اور مزید اس کے اندر سے باتیں نکلیں گی اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین ہمارے پاس اس وقت ایک مختصر سا بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک پہ۔